مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں، ان کا میں نے ایک قول دیکھا، ایک عبارت ان کی پڑھی، تو میں ان کی عبارت کو دیکھ کے یقین جانا کہ میرے دل کے اندر ایک درد اٹھا۔ قرآن کے واضح واضح احکامات کو آپ نہ مانو، آپ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دو، اور پھر رات کو جو ہے نا آپ جو ہے نا کڑن محسوس کرو، درد محسوس کرو، رو دو، تو ڈرامہ بازی سیکھو گے، لیکن اللہ سے جو ہے نا جو انسانوں کو آپ لگانا چاہتے ہو وہ نہیں لگا سکتے ہو۔ میں خالی ایک آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جو پہلے کے اکابرین ہیں مجھے ان سے بہت عقیدت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں، ان کا میں نے ایک قول دیکھا، ایک عبارت ان کی پڑھی، تو میں ان کی عبارت کو دیکھ کے یقین جانا کہ میرے دل کے اندر ایک درد اٹھا کہ انہوں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام پھیلایا ہے یہ ان کی اس سوچ کا نتیجہ ہے۔ اور وہ فکر کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ رات کو قرآن کے ساتھ، درد کے ساتھ اللہ سے جو ہے نا قربت حاصل نہ کرو تو یہ دعوت والا کام نہیں پھیلے گا۔ یہ اس درد کے ساتھ، یہ اس قرآن کے ساتھ، یہ اس فکر کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ جب آپ کے اندر یہ چیز داخل ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ اس دعوت کے کام سے لوگوں کے اندر روشنی پھیلے گی۔ اب مجھے جو ہے نا ان کے اس قول سے جو آج تبلیغی جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کا احساس ہوا کہ وہ اس درد کا نتیجہ تھا، اس فکر کا نتیجہ تھا جو اپنے لوگوں کے اندر اس وقت انہوں نے ڈالا۔ لیکن پھر ایک دم سے میرا جو ذہن ہے وہ تھوڑا سا اس سے جھٹکا کھایا کہ یہ جو دعوت والا کام ہے یہ تو پھیل گیا اور اس پہ پھیلنا چاہیے۔ کیا اب بھی اگر ہم رات کو روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور ہمارے جو ہے نا تو کیا اس کے یہ نتائج نکلیں گے؟ اگر قرآن کے واضح واضح احکامات کو آپ نہ مانو، آپ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دو، اور پھر رات کو جو ہے نا آپ جو ہے نا کڑن محسوس کرو، درد محسوس کرو، رو دو، تو ڈرامہ بازی سیکھو گے، لیکن اللہ سے جو ہے نا جو انسانوں کو آپ لگانا چاہتے ہو وہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اگر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس حکم کے اوپر تو وہ چلتا نہیں ہے، ایک طلاق کا مسئلہ ہے، ہزاروں گھر ٹوٹ رہے ہیں، آپ بھول کر بھی لوگوں کو نہیں بتاؤ، خیر ہے گھر ٹوٹیں، عزتیں لوٹیں، پھر آپ رات کو گڑ گڑاؤ گے تو آپ کا یہ گڑ گڑانا اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ یہ ڈرامہ بازی ہوگی۔ اللہ کہے گا کہ یہ تم ڈرامہ کر رہے ہو یار۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گڑ گڑانا اس لیے قبول تھا کہ اس وقت طلاق کے مسئلے کو اس وقت کے مفتی اعظم میں ہند مفتی کفایت اللہ نے ایسا بیان نہیں کیا، مولانا حسین نظربندی نے ایسا بیان نہیں کیا،
عطا اللہ شاہ بخاری عظیم خطیب تھے، انہوں نے ایسا بیان نہیں کیا. وہ جو مسئلے مسائل ہیں تو مفتی کا کام ہوتا ہے، لوگ اس کی سائڈ پر دیکھتے ہی نہیں ہیں. جو مولوی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں یار یہ تو مفتی. اور مفتی کیا کرتا ہے؟ مفتی جا کے جو ہے نا وہ جو پہلے سے دی ہوئی کتابیں ہیں فتووں کے لکھی ہوئی ہیں وہاں جا کے ڈھونڈتا ہے. قرآن کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا. اب آپ کوئی یہ سوال اٹھائے گا کہ یار تم کون ہوتے ہو؟ اتنے جو نا کابرین، اتنے لوگ گزرے ہیں، تو میں کوئی بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کو شکایت ہوگی کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن بہت بڑے انسان تھے، میں ذاتی طور پر ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی ان کے شاگرد، مولانا الیاس تبلیغی جماعت کے بانی ان کے شاگرد، مولانا حسین بندی ان کے شاگرد، مولانا شبیر احمد عثمانی ان کے شاگرد، مولانا عبید اللہ سندھی ان کے شاگرد، مولانا حفظ الرحمان سیاروی ان کے شاگرد، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ ان کے شاگرد. اتنے بڑے بڑے شاگرد، ہر ایک کا اپنے اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا کام ہے. آج اگر تصوف کی خانقاہیں کہیں نظر آتی ہیں تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی وجہ سے زندہ ہیں. اگر آپ کو سیاسی تاریخوں کا کہیں وہ نظر آتا ہے تو یہ شیخ الہند کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا حسین بندی، ان لوگوں کی جو نا محنت کا نتیجہ ہے. تبلیغی جماعت اگر نظر آتی ہے تو مولانا الیاس صاحب کا نتیجہ ہے. یہ ساری شاخیں، سارے معاملات کہاں جڑتے ہیں؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے. لیکن 40 سال سے زیادہ عرصے تک پڑھانے والے شیخ الہند جب مالٹا میں قید ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کے پاس درس نظامی کی کوئی کتاب نہیں ہے، فتووں کی کوئی کتاب نہیں ہے، احادیث کی کوئی کتاب نہیں ہے. وہ قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. 1920 میں رہا ہوتے ہیں اور 1920 ہی میں ان کا انتقال ہوتا ہے چند مہینے کے بعد. اور وہ یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر جو نا یہ بات آئی ہے کہ قرآن سے دوری اور فرقہ واریت، اس کی وجہ سے یہ امت زوال کا شکار ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ الہند نے جو یہ 2 چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک قرآن بنیاد ہے. اگر قرآن کی طرف رجوع ہو تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہوگی. زوال کا ایک ہی سبب ہے. اب میں اگر جو نا یہاں بیٹھ کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین بندی رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخیر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بیان کرنا شروع کروں، لوگ بولیں گے یار یہ تو بڑا اچھا انسان ہے. لیکن قرآن کے اندر کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ جو نا اکابرین کے اقوال میں نہیں ہے. اکابرین کے اقوال جو ہیں وہ ان سے عقیدت کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، لیکن امت کی تقدیر ان کی وجہ سے نہیں بدل سکتی ہے.